الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے، یہ موضوع چل رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح وہ عورت ہے جس کو تیسری طلاق ہو گئی ہو، الگ الگ مرحلوں میں ہوئی ہو تیسری طلاق، یعنی کہ ایک ہی بار تین نہیں، الگ الگ۔ پہلے طلاق دی، رجوع کیا، یا عدت کے بعد نیا نکاح، پھر طلاق دی، رجوع کر لیا عدت کے اندر، نہیں تو پھر عدت کے بعد نیا نکاح، اس طرح یعنی کہ الگ الگ مرحلوں میں 3 دفعہ کی طلاق دے دے تو پھر وہ عورت عدت میں چلی جاتی ہے نا۔ تو مثال کے طور پر ایک طلاق دی، رجوع کیا، یا عدت کے بعد نیا نکاح، یہ ساری وضاحت جیسے میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ ہو، پھر ہم کہیں گے 3 طلاق۔ اب نکاح کرنا حرام ہو گیا، اسی عورت سے نکاح تو نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، اور بیوی عدت میں چلی گئی تیسری ماہواری تک، لیکن جس طرح پہلی طلاق یا دوسری طلاق کے بعد اختیار ہوتا ہے رجوع کا، اس میں نہیں ہے، تیسری طلاق کے بعد ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ ہی نیا نکاح کو کر سکتا ہے۔ اس سے شادی کرنا صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، اتفاقی طور پر وہ کسی اور سے شادی کرے، اس سے شادی کرنے کا صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، اتفاقی طور پر وہ عورت کسی اور سے مرد سے شادی کر لے گھر بسانے کے لیے، نیت گھر بسانے کے لیے ہو، ہمیشگی کے لیے، طلاق کی نیت سے نکاح نہیں، اور نہ ہی پیچھے شوہر سے حلال ہونے کے لیے نکاح نہیں، وہ ساری صورتیں حرام ہیں۔ اتفاق سے شادی ہو جاتی ہے گھر بسانے کی نیت سے، اتفاق سے شوہر فوت ہو جاتے یا طلاق ہی ہو جاتی ہے اتفاقاً، پلان کر کے نہیں، پلان کرنا حلال ہے، حرام ہے اور زنا ہے۔ بعد میں اسی آدمی سے وہ عورت پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر پہلے والا شوہر جس سے نکاح بھی کیا ہے تیسری طلاق کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، یہ وقتی حرام ہوتی ہے، اس صورت کے بعد وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، پہلے شوہر پر حلال ہونے کی صورت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا بھی حرام ہے، پلان اگر کریں گے پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری وہ عورت جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہو، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عورتیں دوسروں کسی میں نکاح میں ہوں ان سے شادی کرنا حرام ہے۔ جو عورتیں دوسروں کے نکاح میں، جب وہ کسی دوسرے کے نکاح میں ہو نکاح جائز نہیں ہے، جب تک نکاح سے نکل نہ جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تیسری قسم ایسی عورت جو زانیہ ہو، جب تک وہ زنا سے توبہ نہ کر لے۔ زانیہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، مشرکہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی مرد سے نکاح نہ کرو، نہ مشرک سے زنا کرو۔ نہ مشرک زانی سے زانی ہی کرتا ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی زانی سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ حرام ہوگا، یہ نکاح ہی نہیں ہوگا، سمجھ لیں یہ شادی نہیں ہوگی۔ لیکن کسی مرد عورت کی زانی تب تک ہم کہیں گے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر کوئی توبہ کر لے سچی، پھر کر سکتے شادی، لیکن یہ وقتی نکاح حرام ہے، وقتی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو سمجھ لیں پھر اس نے سچی توبہ کی تو گناہ کیا ہی نہیں، پھر آپ کر سکتے۔ اگر توبہ کر لے پھر زانی نہیں کہا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، پھر مجرم نہیں کہا جائے گا۔ توبہ پوری شرائط کے ساتھ خالص، ٹھیک ہے نا، خالص توبہ ہو، اور وہ نادم بھی ہو اپنے جرم پہ۔ اگر کسی نے توبہ نکاح کر لے، توبہ کی ہو تو پھر نکاح کر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر 2 زانی توبہ سے پہلے نکاح کر لیں تو وہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا، پہلے توبہ پھر نکاح، دونوں آپس میں بھی بعد میں پھر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے اگر توبہ کی ہو۔ اگر توبہ ہوئی ہو تو دوسرا، ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ کسی غلط جگہ ہماری شادی نہ ہو جائے۔ ہو سکتا نا کسی غلط جگہ شادی ہو جائے، اگر آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، تو یہ مسائل سیکھنے چاہیے، علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری شادی شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ لوگ کہیں پہ بھی اکثر دیکھیں شادی کر لیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھتے، نہ وہ دیکھتے ہیں وہ زانی تو نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہے، یہ بے نمازی تو نہیں ہے، یہ دیکھا کرے چیزیں۔ جو ولی ہے لڑکیوں کے، جو والدین ہیں لڑکی کے لڑکے کے، وہ دیکھیں اپنی لڑکی کس کو دے رہے ہیں، لڑکا کس کو، کسی بے نمازی کو، مشرک کو تو نہیں دے رہے، زانی کو، فاسق و فاجر کو۔
بے دین کو، یہ دیکھا کریں۔ اگر آپ یہ فرق نہیں کرتے، صرف پیسہ ہی دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، حسب و نسب بھی دیکھتے ہیں، تعلیم بھی دیکھتے ہیں، تو ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں پہ۔ روزِ قیامت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے تحقیق کیا کریں، زانی نہ ہو، جس لڑکے سے آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں مشرک نہ ہو، اور بے نمازی نہ ہو۔ یہ تحقیق کر کے بچی کی شادی کریں، اور اگر بیٹے کی بھی کرنی ہے تو بچی میں بھی یہ چیزیں دیکھیں کہ وہ لڑکی زانی نہ ہو، مشرکہ نہ ہو، اور بے نمازی نہ ہو۔